اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو آج ہم نیا ایک اسی میں ہے نگیشن کے متعلق ہی ہے، یہ بھی مین الزائدہ، تو مین زائدہ ہم پڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے کل ورڈ آیا تھا نا آمنا قلیلن، اس کا تو اگر ہم جیسے نصرہ ورڈز تھا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس نے مدد کی۔ اب ایسے میں اس کے آگے اگر اس کا مفعول بھی ہو نا، کس کی مدد کی، کہ اگر ہم اس کو قلیلن کہیں تو کس کی کیا میننگ ہوگی اس کی؟ کچھ لوگوں نے مدد کی، اس نے مدد کی، اس نے مدد اس نے مدد کی۔ دو طرح سے آپ اس کی میننگ ہو سکتی ہے نا، کیونکہ ابھی ہمیں کانٹیکسٹ کا نہیں پتا آگے۔ یا تو میننگ ہوگا کہ اس نے بہت تھوڑی مدد کی، یا اس کا مطلب ہوگا کہ اس نے تھوڑے لوگوں کی مدد کی، دونوں ہو سکتے ہیں نا، ابھی ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو ایز اے رفع استعمال کریں گے، قلیلون اگر ہوتا ہے تو پھر کیا مطلب بنتا ہے اس کا؟ کچھ لوگوں نے مدد کی، تھوڑے لوگوں نے مدد کی، ہاں جی، تھوڑے تھوڑے لوگوں نے، لوگ تو آؤٹ سائڈ ڈوور ہو گئے۔ اسی طرح جب آمنا کا ورڈ آیا تھا کل، آمنا قلیلن کا مطلب کیا ہوگا؟ ایمان لائے کچھ لوگ، نہیں تھوڑے کچھ لوگ ایمان لائے نا، نہیں، تھوڑے لوگ کیسے؟ نہیں نہیں نہیں، آمنا وہ کا تو کیا پھر مطلب ہے؟ ایمان لائے، ایمان لائے، ایمان لائے۔ آمنا کا کیا مطلب ہے؟ آمنا آمن وہ وہ ایمان ایمان لایا لایا، ایمان لائے، لائے نہیں، لایا ایک اور آدمی، لایا لائے ایک بندہ، لائے وہ وہ ایمان لایا۔ ایمان لایا۔ اب قلیلن کو آپ کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے پھر؟ قلیلاً تھوڑے، وہ تھوڑے لوگ ایمان لائے، نہیں، تھوڑے لوگ نہیں کہہ سکتے نا تھوڑے آپ، وہ جب ایمان تو آگے ایک آدمی لایا ہے، نہیں، واحد بہت کم ایمان لائے، وہ لائے مطلب نہیں ان تو کا یہ ایمان کم میں کمی تھی، کس کے ایمان میں اس کے کمی اس تھی؟ کے اس ایمان کے، اس ہاں کے جی، تو وہ ایمان اس میں۔ کے ایمان ایمان لایا میں بہت کم، ہم، یعنی کہ تھوڑا ایمان لایا وہ ایمان لایا تھوڑا، وہ تھوڑا ایمان لایا، یعنی اس کا ایمان کا لیول کم تھا۔ لیکن اگر اسی طرح اگر آمنا اگر رفع آ جائے گا آگے قلیلن، تو تو کیا مطلب ہوگا؟ ایمان لائے تھوڑے لوگ، ہاں جی، تھوڑے لوگ ایمان لائے۔ اب یہ آؤٹ سائڈ ڈور بن گیا نا، تھوڑے لوگ ایمان لائے، تو جو رفع ہے وہ ایمان لایا کی بجائے ہم کہیں گے تھوڑے لوگ ایمان لائے۔ اسی طرح جب اس کو ہم نیگیٹو بنائیں گے تو کیا بنے؟ ما آمنا اللہ قلیل۔ الا قلیلن، اگر ہم نے اس کو اگر تو خالی ما آمنا قلیلن ہے تو اس کا مطلب کہ بہت تھوڑے لوگ بہت تھوڑے لوگ ایمان نہیں لائے سے یہی ہوگا نا مطلب۔ لیکن اگر اللہ بھی ساتھ تھرو کریں گے تو پھر اس کا میننگ بن جائے گا نہیں ایمان لائے مگر بہت تھوڑے۔ بہت تھوڑے، ہاں جی، ما آمنا الا قلیل۔ تو یہ اگر یہ نصب ہے تو رفع ہے تو رفع ہی رہے گا، اگر نصب ہوتا تو نصب ہی رہتا، اگر نصب ہوتا تو کیا میننگ بنتی پھر؟ ما آمنا الا قلیلا، وہی پھر ایمان میں کمی تھی۔ ہاں جی، تو وہ بہت تھوڑا ایمان لایا، وہ ایمان نہیں لایا مگر بہت تھوڑا۔ پھر آپ اس کو اس طرح سے ٹرانسلیٹ کریں گے، تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو آؤٹ سائڈ ڈوئر ہے یا ایز اے مفعول بھی استعمال ہوا ہو، تو اس پہ یہ رفع اور نصب سے فرق پڑ جاتا ہے میننگ میں، کیا کس طرح کیسے آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں۔ تو یہ تھوڑا سا اس میں آخر میں تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی تھی نا، تو اب آئی تھنک کہ کلیئر ہو گیا ہوگا آپ کو کہ کس طرح سے ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں۔ تو اگر تو رفع ہوگا تو ایز اے فائل استعمال ہوگا، تو ناصرہ اگر استعمال ہوا ہے ہوا یا ہیا ورژن، تو جو بھی آگے رفع ہوگا وہ اس کا فائل ہوگا، وہ انسائڈ فائل کو فائر کر دے گا، وہ انسائڈ کی بجائے آؤٹ سائڈ ہم یوز کرتے ہیں۔ تو اب آگے چلتے ہیں آج کے لیسن میں۔ تو آج کا لیسن ہے زائد حرف کے بارے میں۔ تو حرف زائدہ اس ٹائم کہتے ہیں کہ جب
ایک کوئی حرف ہے جس کو ہم اٹیچ کر سکتے ہیں اسم کے ساتھ یا اسم فریگمنٹ کے ساتھ، اس کا رول چینج نہیں ہوتا، اگر وہ فاعل ہے تو فاعل رہے گا، مفعول ہے تو مفعول رہے گا، اگر مبتدا ہے مبتدا رہے گا، تو وہ چینج نہیں ہوگا، رول اس کا چینج نہیں ہوگا سینٹنس میں۔ لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ایک ایڈ کرتا ہے میننگ، تھوڑا سا ڈفرینٹ شیڈ ایڈ کرتا ہے، جیسا کہ ایک ہم آلریڈی کر چکے ہیں، وہ کون سا تھا؟ بی. بی با زائدہ تھا نا اس میں، تے ما جی ہاں. وَمَا اللَّهُ بی غافل ہے نا، کہ اللہ یا بالکل بھی بے خبر نہیں ہے۔ تو با کا میننگ پھر جار مجرور والے جو ہم نے پہلے ریگولر میننگ یاد کیے ہوئے ہیں وہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا میننگ سینٹنس میں ایز اے اس کو ایڈ کرتا ہے، اس کا ایمفیسس اس کے با کے ساتھ۔ اب من بھی اسی طرح، من کا ویسے مطلب کیا ہے؟ فرام سے یا سے، فرام. سے فرام یا سے اردو میں کہتے ہیں، تو سے یا فرام کے، من اللہ ہی کے اللہ کی طرف سے، تو اس طرح سے من کا میننگ۔ لیکن جب ایز اے من زائدہ استعمال ہوگا تو من کا میننگ ڈفرنٹ طرح سے ہم اس کو لیں گے۔ تو اس کی اگزامپل کے لیے اگر ہمارے پاس ایک سینٹنس ہو، عطا ہم، عطا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آنا، آیا آیا ان کے پاس. وہ آیا، تو عطا ہے ماضی، ہوا ورژن ہے، تو وہ آیا کس کے پاس؟ ان کے پاس. ان کے پاس، ٹھیک ہے، وہ آیا ان کے پاس۔ اگر اس کو میں اینڈ پہ اس کے نظیر ان کا ایڈ کر دوں رفع کے ساتھ، تو اب میننگ کیا بن جائے گی؟ نذیر آیا ڈرانے ان کے والا پاس. نا، ڈرانے والا آیا، ڈرانے ان والا کے آیا پاس. ان کے پاس۔ نذیر ان کے اب وہ پاس فائل آیا۔ چینج ہو گیا. ہاں جی، فائل چینج ہو گیا۔ اگر شروع میں ما لگا دیں تو کیا میننگ بن جائے گی؟ نہیں آیا ان کے پاس نہیں نذیر. ان کے پاس ڈرانے والا نہیں آیا، ڈرانے والا نہیں آیا، ٹھیک ہے نا، یہ میننگ بن جائے گی نا۔ تو اب اگر ما اتاہم نذیر ہوگا تو میننگ کیا بن جائے گی؟ ان کی طرف ڈرانے والا نہیں آیا، یہ میننگ ہے نا اس کی، ما اتاہم نذیر۔ اسی طرح یہ جملہ فعلیہ ہے، رائٹ، عطا جو ہے یہ فعل ہے، ما اتاہم نذیر، کہ ان کی طرف ڈرانے والا نہیں آیا، نگیشن۔ یہ ہم پہلے یہی سیکھا نا ہم نے کہ اسی طرح سے ہم اس کو ما یوز کرتے ہیں جملہ فعلیہ میں نگیٹ کرنے کے لیے۔ اگر یہ جملہ اسمیہ ہو جیسے ما لہم علم، تو اس کا میننگ کیا ہوگا؟ نہیں ہے ان کے پاس نہیں ان کے علم. پاس علم۔ ہاں جی، تو ان کے پاس علم نہیں۔ تو لہم کا ویسے تو مطلب بنتا ہے نا ان کے لیے، لیکن اگر اس طرح سے لکھا ہو تو ہیو کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے، تو دے ہیو نو نالج، کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، تو اس کی میننگ ہوگی انہیں علم نہیں ہے۔ اب اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں نا، اس میں نگیشن ہوتی ہے، تو اس میں عرب میں ایک رواج ہے عربی میں کہ بجائے یہ کہنے کے نا ان کی طرف ڈرانے والا نہیں آیا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی طرف ایک بھی ڈرانے والا نہیں آیا، یا ان کی طرف کوئی بھی ڈرانے والا نہیں آیا۔ تو ایک بھی یا کوئی بھی کا ورڈ ایڈ کرتے ہیں کہ ناٹ اے سنگل ون کیم، کہ ایک بھی نہیں آیا یا کوئی بھی نہیں آیا۔ اسی طرح اگر نیچے والے جملے میں ہو ما لہم علم، تو انہیں علم نہیں ہے، لیکن عربی میں کیا کہیں گے وہ؟ انہیں من کوئی علم علم. نہیں ہے، انہیں کوئی علم نہیں ہے یا ذرا بھی علم کوئی نہیں ہے۔ علم نہیں۔ تو اس کوئی اور ایک بھی لگانے کے لیے تو وہ من استعمال کرتے ہیں۔ اب ما اتاہم نذیر میں میننگ میں اگر ہم من لگائیں گے نا تو کیا بن جائے گا؟ من ما نذیر. اتاہم من نذیر۔ اب یہ جار من مجرور لگ رہا ہے، لیکن اصل میں یہ من ایکسٹرا ہے، من کی میننگ جو ریگولر ایکسٹرا میننگ ہے وہ استعمال نہیں کر رہے ہم اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی طرف ڈرانے والوں میں سے کوئی نہیں آیا، یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کی طرف ایک بھی ڈرانے والا نہیں آیا، کوئی بھی ڈرانے والا نہیں آیا۔ تو یہ کوئی یا سنگل کا میننگ استعمال کرنے کے لیے ہم من استعمال کرتے ہیں، اس کو من زائدہ کہتے ہیں۔ تو یہ من ایکسٹرا من کہلاتا ہے، کیونکہ اس کا اگر یہ من ہم نکال دیں نا یہاں سے، تو میننگ ریگولر جو میننگ ہے سینٹنس کی وہ چینج نہیں ہوگی۔ ما تاہم نذیر، بیسیکلی اس کا جو بیسک میننگ ہے وہ سیم ہے، ما تاہم من نذیر، صرف اس میں کوئی ایڈ کیا گیا ہے من کی وجہ سے،
तो मीन इस सेंस में, इस तरह के जुमलों में मीन जब भी आएगा उसकी मीनिंग आप कोई करेंगे। लेकिन अब मीन तो काफ़ी जगह इस्तेमाल होता है ना, तो हार्ड पार्ट ये है कि आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करना। इसको तर्जमा करना तो आसान है और सीखना भी आसान है, लेकिन सबसे मुश्किल काम जो है ना वो आइडेंटिफाई करना। तो आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ हम पढ़ेंगे हम कि कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह जुमला इस्मिया में मा लहुम इल्मुन की बजाय वो क्या कहेंगे, मा लहुम मिन इल्मिन। तो मा लहुम मिन इल्मिन, अगर तो इन्हें, इसको जार मजरूर नहीं कहेंगे? ये देखने में जार मजरूर है, लेकिन एज ए रोल जो है ना इसका ये इकट्ठा है। इसको हम जार मजरूर तो है, लेकिन असल जो रोल है ना इसका वो हम एज ए होल को इसको कंसीडर करेंगे। एज ए होल ये रफा ही होगा, हम्म। एज ए होल ये रफा है। मिन एक्स्ट्रा है जिसने उसको वो रूल्स के मुताबिक उसको जार मजरूर कर दिया है, लेकिन वो इसका रफा दो वर्ड्स पे मबनी है, यानी दो दो वर्ड्स का बना हुआ है रफा, मिन भी उसमें हम्म। शामिल है। इसी तरह ऊपर भी मिन नजीरिन, दोनों मिला के वो रफा है। तो अब हम देखते हैं कि इसके रूल्स क्या हैं जिसमें हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मिन ज़ायदा है। तो ये दोनों वही एग्जांपल्स हैं पिछले पेज वाली, मा ताहुम मिन नजीरिन और मा लहुम मिन इल्मिन। तो इसमें सबसे पहला रूल है कि ये हमेशा नेगेशन सेंटेंस में आएगा, नहीं नाफिया वाले सेंटेंस होंगे या क्वेश्चन वाले भी हो सकते हैं। जैसे हल वाला भी हो सकता है, और माँ भी कभी कभी क्वेश्चन के सेंस में आता है ना, क्या, तो वो माँ भी इस्तेमाल हो सकता है, हल भी इस्तेमाल हो सकता है। तो नेगेशन के लिए तो माँ ही इस्तेमाल होता है, ला भी इस्तेमाल होता है कभी, लेकिन क्वेश्चंस के लिए क्या इस्तेमाल होता है, हल इस्तेमाल हो सकता है और माँ भी इस्तेमाल हो सकता है। तो दो दो ये हमेशा ये नेगेशन होनी चाहिए या क्वेश्चनिंग होनी चाहिए। रेगुलर सेंटेंस में मिन ज्यादा नहीं आएगा। दूसरा रूल ये है कि मिन के बाद जो भी वर्ड होगा जिसको आप बना रहे हैं मिन ज्यादा लगा के, वो हमेशा कॉमन होगा। अब इल्मिन भी कॉमन है और नजीरिन भी कॉमन है। नजीर एंड नजीरुन और इल्मुन कॉमन कॉमन थे और मिन लगा के वो जार मजरूर बन गए। तो ये दूसरा रूल है कि ये कॉमन होगा। तीसरा रूल है कि मिन को अगर आप निकाल भी दें तो तब भी वो मेक सेंस करेगा जुमला। ये नहीं होगा कि अब जुमला का मतलब बिल्कुल ही चेंज हो गया। तो मता मा अताहुम नजीरुन, उनके पास डराने वाला नहीं आया, मिन लगाने से सिर्फ कोई का मीनिंग आया है। इसी तरह मा लहुम इल्मुन, उन्हें इल्म नहीं है। मा लहुम मिन इल्मिन, उन्हें ज़रा भी इल्म नहीं। तो ये तीन चीज़ें आप हमने देखनी है। अगर ये तीन चीज़ें ट्रू होती हैं तो इट मीन्स कि वो मिन ज़ायदा है, और उसका मीनिंग हम फिर कोई या एक्स्ट्रा कोई एक भी नहीं या इस तरह से मिन ज़ायदा के तौर पे करेंगे। जैसे कि अब एक और एग्जांपल है सूरह मुल्क में, मा तरा फी खल्क़ि रहमानी मिन तफावुत। तो ये भी मिन, अब अगर मिन ना भी हो तो माँ इसमें क्या के मानी मानी में है यहाँ पे ना, क्या, क्या तुम देखते हो, फी खल्क़ि रहमानी, अल्लाह ताला की क्रिएशन में, मिन तफावुत, कोई ऐसा फॉल्ट है, कोई कोई कमी या नक्स, कोई जिसको कहते हैं तफावुत, तो कोई कमी नजर आती है, मा तरा फी खल्क़ि रहमानी मिन तफावुत। तो ये जुमला तीनों ए, पूरी करता है ये कंडीशंस, क्योंकि ये क्वेश्चन सेंटेंस है, तफावुत कॉमन है, और मीन अगर निकाल भी दें तो मीनिंग में कोई आप मेक सेंस करेगा कि तुम अल्लाह ताला की रहमान की खल्क में क्या तुम देखते हो, फॉल्ट फॉल्ट देखते हो। तो मीन लगने से क्या होगा, कोई एनी फॉल्ट, कोई भी फॉल्ट। इसी तरह इसी आयत में आगे क्या आता है, हल तरा मिन फुतूर। तो जहाँ हल इस्तेमाल हुआ है ये भी क्या के मीनिंग में, हल तरा फर्जील बसरा हल तरा मिन फुतूर, राइट। सो हर हल तरा, क्या तुम देखते हो, मिन फुतूरिन, फुतूर का मतलब भी क्या, फ्लॉ होता है कि कोई कमी, कमी है। हल तरा मिन फुतूर के कोई कमी देखते हो, कोई फ्लॉ देखते हो अल्लाह ताला की तख्लीक। तो इन इन दो सेंटेंस में तीनों रूल्स होते हैं। पहला रूल क्या है, दोनों क्या है, क्वेश्चन। तो ये भी क्वेश्चन है, एक्चुअली क्वेश्चन ही है, नॉट नहीं है इसमें, और हल भी क्वेश्चन।
تو ناٹ بھی ہو سکتا ہے، کوشچن بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ کامن ہے، تفاوت بھی کامن ہے اور فطور بھی کامن۔ اور تیسرا رول ہے کہ من کو اگر ہم درمیان سے نکال بھی دیں تب بھی میک سینس کرے گا جملہ، تو اس میں کوئی یہ نہیں ہوگا کہ بالکل ہی مطلب نہیں سمجھ آ رہا کہ ہم کیسے مطلب کریں۔ تو یہ تین چیزیں ہم نے یاد رکھنی، اور یہ تو دونوں یہ میں ایسے نہیں ہو سکتا کہ جیسے ما لہم من العلم ہی نہیں ہوگا، نہیں، وہ ال بھی آئے الف گا؟ لام نہیں، ہاں جی الف لام نہیں آئے گا، من العلم نہیں ہوگا۔ اگر من العلم ہوگا تو پھر علم سے ترجمہ کرنا پڑے گا اس کو، پھر ایز اے من زائدہ نہیں کریں گے ہم۔ ہوں، ٹھیک۔ ہاں، تو اس میں اب جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں کے ایگزامپل کچھ دیکھتے ہیں۔ تو جملہ فعلیہ میں ہے ما آتاہم نذیر، یہ آلریڈی کر چکے ہیں ہم۔ تو اس کو ہم جب بنائیں گے تو اب کیا اس کا من کیسے استعمال کریں گے؟ ما آتاہم من نذیر۔ من من نذیر، نذیر۔ اور من نذیر رن ہو جائے گا، لیکن ہے یہ آؤٹ سائڈ ڈور ہی ہے اگین، ما آتاہم من نذیر، کون نہیں آیا ان کی طرف؟ کوئی کوئی ڈرانے ڈرانے والا۔ کوئی والا، بھی من ڈرانے والا۔ ہاں جی، تو یہ اسٹل آؤٹ سائڈ ڈور ہے، لیکن نظر دیکھنے میں نظر نہیں آ رہا آپ کو، لیکن یہ اسٹل آؤٹ سائڈ ڈور ہے۔ تو ٹوٹل یہ دونوں ملا کے ورڈ رفع ہی ہے۔ کیا یہ ماں کے بعد من آ سکتا ہے؟ ہاں جی، آ سکتے نیکسٹ ٹو ہیں، ایچ ادر آ ہاں سکتے ہیں یہ؟ آ بھی سکتے، آ سکتے ہیں، بالکل آ سکتے اوکے۔ ہیں۔ ہاں جی، ایک ایگزامپل آئے گی اس کے بھی انشاءاللہ۔ سو اسی طرح جملہ اسمیہ میں ما لہم علم، تو اس کا من علم، اس میں من زائدہ آئے گا تو کیا بنے گا؟ ما لہم من من، علم۔ ما لہم من علم، کہ انہیں کوئی بھی ذرا بھی علم نہیں ہے۔ اس طرح ایک اور جملہ فعلیہ ما تسقط ورقۃ، تسقط کا مطلب ہوتا ہے کہ گرنا، ورقہ لیف کو کہتے ہیں، پتے کو، کہ ما تسقط من ورقۃ، ورقۃ، کوئی من تک، ورقۃ، ہاں جی، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ پتہ نہیں کوئی گرتا، بھی نہیں نہیں کرتا۔ گرتا نہیں گرتا ہے، لیکن من ورقۃ کہ ایک بھی پتہ نہیں گرتا، ایک پتہ بھی نہیں گرتا، کوئی پتہ نہیں گرتا۔ ما تسقط من ورقۃ، کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے کہ ایک پتہ بھی نہیں گرتا، تو اس میں بھی من زائدہ استعمال ہو رہا ہے۔ ذرا جملہ اس میں لگے ما لہم زوال، کہ ان کا زوال نہیں، لیکن ما لہم من زوال، من من زوال۔ زوال۔ من زوال ہے۔ اس طرح ایک اور ایگزامپل ہے وما یعلمانی احدا، من احد، یعلمانی من وہ دونوں من وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے، سکھاتے ہاں جی، تو وہ دونوں ہاں نہیں کس سکھاتے کس ایک کو۔ کسی ایک ایک کو، کو، ایک ہاں کو جی۔ تو من احدن جب بنائیں گے اس کو تو اس کا مطلب ہوگا کہ کسی کسی ایک، بھی، ناٹ اے کسی سنگل بھی ون، ایک، کسی کو ہاں بھی نہیں، ہاں کسی کو بھی نہیں سکھاتے تھے وہ۔ وما یعلمانی من احد، وہ دونوں کسی کو بھی نہیں سکھاتے تھے۔ وما لہم من دونہ وال، اب اس میں دیکھیں ایک من آلریڈی ہے، ہاں۔ وما لہم من دونہ وال، تو یہ من من زائدہ وال، نہیں ہے، کیونکہ اگر نہیں، یہ پہلے والا یہ جو من آیا نا، یہ والا یہ زائدہ نہیں ہے، کیوں؟ اگر ہم اس کو نکال دیں گے تو وہ جملہ کا مطلب نہیں بن سکتا، کیونکہ وما لہم من کے ان کے پاس اس کے علاوہ، دونی ہی ہوتا نا اس کے علاوہ، اور اگر تینوں کنڈیشنز دیکھیں، پہلی کنڈیشن تھی کہ نیگیٹو اور کویسچن ہونا چاہیے، تو وہ تو فلفل ہو رہی۔ دوسری کامن ہونا کنڈیشن چاہیے، تھی کامن۔ کامن ہونا چاہیے۔ کامن، تو یہ کامن ہے، من کے بعد دونی کامن ہے یا نہیں؟ کامن ہی ہے۔ نہیں، مضاف علیہ ہوتا ہے تو پراپر ہے۔ مضاف علیہ سے پوچھنا پڑتا ہے نا۔ ہاں ہاں جی، تو تو یہ پراپر ہو گیا نا، کیونکہ اگر ہی جو مضاف ہے وہ علیہ، ہاں ضمیر ہے ساتھ۔ ہاں جی، تو مضاف علیہ اگر ہے تو وہ پراپر بنا دیتا ہے اس کو، تو دوسرا رول نکل گیا، وہ پورا نہیں ہوا، تیسرا بھی پورا نہیں ہوا۔ من نکال دیں گے تو میک سینس نہیں کرے گا، تو اس صورت میں یہ پہلے والا من ریگولر من ہے، جو کہ اس کے علاوہ کے سینس میں استعمال ہوتا ہے، لیکن جو ایکسٹرا مین ہوگا وہ وال سے من پہلے والن۔ آئے گا، وما لہم من دونہ من وال، تو یہ ایکسٹرا مین زائدہ یہاں پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اب اگر تو ہمیں پتہ ہونا کہ من زائدہ کا سینٹنس ہے، جیسے یہ والی اگزامپل آپ کو پتا تھا کہ من استعمال ہوگا،
لیکن اگر نہ پتا ہو نا، وہ دیٹس دا ہارڈ پارٹ کہ آپ نے کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ مین کون سے والا مین ہے. تو اس کے لیے آپ کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے اور دیکھنا پڑتا ہے. تو تھوڑے سے، ایک تو پہلے 3 رول میں نے آپ کو بتائے، اور کچھ اور چیزیں بھی ہم دیکھتے ہیں اس کے بارے میں. اب بھائی اس میں یہ بھی تو آ جائے گا نا کہ جیسے من کے فوراً بال حروف جر آ جائے گا نا من کے بعد. نہیں، من تو کے یہ بعد نشان ایک اور جر تو نہیں ہو سکتا نا. من تو نہیں نہیں، جیسے من والن نا، نہیں، تو وہ تو یہ ویسے نہیں. بھی ہاں. جار ہوگا. وہ تو یہ دونی بھی اچھا جار ہے نا. جر تو وہ ہر اسم کو کرے گا من، کوئی بھی اچھا. ہو. تو یہ سو پہچان نہیں ہوگی اس والی من کی کہ من نہیں، زائدہ یہ کی ہے؟ یہ نہیں پہچان. من زائدہ کی پہچان جر نہیں ہے. من زائدہ کی اچھا پہچان وہ 3 رول ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتائے، کہ اچھا. کویسچن سینٹنس ہونا چاہیے یا نگیشن جی سینٹنس ہونا چاہیے. جو جی. مین کے بعد آ رہا ہے ورڈ وہ کامن ہونا چاہیے، اور کام مین ہونا کو ہٹا بھی چاہیے. دیں تو میک سینس کرتا ہاں. ہو جملہ. تو یہ اگزامپل تھی نا، اچھا. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ. اب اس جملے میں یہ جملہ اسمیہ ہے، رائٹ. تو سب سے زیادہ جو مشکل کام ہے نا اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں، اب اس میں مبتدا کہاں پہ ہے اس پورے جملے میں. ویئر از مبتدا. مبتدا کی ڈیفینیشن تھی یا تو وہ رفع ہوگا یا پھر حرف آف نصب اور اس کا وکٹم ہوگا. حرف آف نصب بھی نہیں ہے اور رفع بھی نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے نا. نہیں. اس صورت میں یہ سب سے مشکل ہوگا آئیڈینٹیفائی کرنا اس کو. تو ایکچولی جو رفع ہے وہ چھپا ہوا ہے. اگر مین کو نکل جاتا ہے تو وال ایکچولی رفع تھا اور یہ مبتدا تھا. تو من کی وجہ سے یہ جر ہو گیا ہے. اگر من کو نکالتے تو والن بنتا ہے، اور رفع آ جاتا ہے تو رفع پہلا مبتدا مل جاتا ہے ہمیں. لیکن من والن کی وجہ سے وہ جر ہو گیا ہے تو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. تو ایکچولی اس کا مبتدا، پھر اس کو ہم پورے کو مبتدا کہیں گے کہ مم والن مبتدا ہے، من زائدہ کی وجہ سے وہ جر ہو گیا. تو اب جب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ مم والن مبتدا ہے، تب آپ کا سینٹنس اب میک سینس کر رہا ہے. لہم کیا ہے اور من دونی ہی کیا ہے، متعلق بالخبر ہے من دونی ہی لہم. تو یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ متعلق بالخبر استعمال ہو رہے ہیں، اور مبتدا مل گیا تو یہ اب جملہ اسمیہ بن گیا. تو یہ جملہ اسمیہ میں من ہمیشہ مبتدا کے ساتھ ہی آتا ہے، خبر کے ساتھ نہیں آتا. تو من آپ جب بھی دیکھیں گے، اگر آپ کو اب نظر نہیں آ رہا رفع کہیں بھی مبتدا، تو ہو سکتا ہے وہ من زائدہ استعمال ہوا ہو، اس لیے آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ رفع کہاں پہ ہے. اگر جملہ فعلیہ ہوگا تو جملہ اسمیہ میں ہمیشہ یہ مبتدا کے ساتھ آئے گا. اگر جملہ فعلیہ ہوگا ما تسقط من ورقۃ، تو اس صورت میں یہاں پہ مم ورقۃ کا رول کیا ہے؟ یہ نصب ہے یا جر. رفع ہے؟ نہیں، یہاں ورقۃ تو جار ہے، لیکن ایز اے ہول یہ رفع ہے یا نصب؟ یا تو یہ ڈیٹیل ہوگی ورقت. تسقط کی، یا یہ آؤٹ سائڈ ڈوور ہوگا. یہ آؤٹ سائڈ ڈور ہے. آؤٹ سائڈ ڈور ہے نا، تو یہ رفع ہے، اس میں یہ رفع ہے. لیکن جو اگلا سینٹنس تھا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، یہاں پہ من احدٍ کا رول کیا ہے؟ اور نصب. یہاں پہ نصب ہے رول. تو یہ سب سے ہارڈ پارٹ یہ ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے کہ رفع ہے یا نصب. یہ پریکٹس سے آئے گا. جب آپ کو زیادہ پریکٹس ہو جائے گی نا، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. تو پہلے ایک نشانی تو یہ ہے کہ اگر تو یہ ہوا ہی یا ورژن نہیں ہے، تو اٹ مینس کہ وہ من زائدہ نصب کے ساتھ، اس کے مفعول کے ساتھ آیا. کیونکہ آؤٹ سائڈ ڈور تو نہیں ہو سکتا نا اگر آپ ہوا یا ہیا کے علاوہ کوئی استعمال ہو رہا ہے. اگر ہوا یا ہیا استعمال ہو رہا ہو، تب آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ یہ فاعل ہے یا مفعول ہے. تو یہ دونوں کے ساتھ آ سکتا ہے. جملہ فعل یا مور جو ہے نا وہ کمپلیکس ہوتا ہے. تو ابھی تو صرف میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں کہ ڈفرینٹ جو آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ کو یہ کنفیوژن ہو. لیکن یہ پریکٹس سے آپ کو آئے گا کہ کیسے اس کو آپ نے دیکھنا ہے اور کیا رول ہے اس کا. لیکن جو بھی رول ہے، اگر مین ہٹا دیں گے تو وہی رول اس کا رہنا چاہیے. یہ کی پوائنٹ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اب مین ہٹا کے اس کو ترجمہ کر کے دیکھیں کہ وہ کس طرح سے وہ ترجمہ اس کا صحیح میک سینس کرتا ہے یا نہیں کرتا.
تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا. اور جملہ فعلیہ ہوگا تو فاعل کے ساتھ بھی آ سکتا ہے اور مفعول کے ساتھ بھی آ سکتا ہے, دونوں کے ساتھ آ سکتا ہے. تو فاعل اور مفعول دونوں کے ساتھ. اب تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں کہ ہم اب مکس سینٹنس ہوں گے. اب دیکھتے ہیں کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ. ابھی من زائدہ ہے یا نہیں؟ حق قدمنا إلى ما عمل قضا کوئی بھی عمل. اب جو 3 کنڈیشن ہے نا اس کو دیکھیں سب سے پہلے, وہ اپلائی کریں. 3 رول جو تھے. کوشچن. ہاں کوشچن. یہ کوشچن ہے اس میں یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. نہیں ہے. نہیں نگیشن ہے یا نہیں نہیں ہے؟ نگیشن ہے یا نہیں ہے؟ نہیں. دونوں تو رول دونوں فیل ہو گئے نا, تو اٹ مینس کہ پہلے رول فیل ہو گیا تو یہ من زیادہ نہیں ہو سکتا اس سینٹنس میں, کیونکہ یہ نہ کوشچن ہے نہ نگیشن ہے. لا ما کچھ بھی حل کچھ بھی نہیں استعمال ہو رہا ہے. حمزہ آ بھی نہیں استعمال ہو رہا, کوئی بھی استعمال نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے نا, تو پھر اس کو آپ اس رول سے آپ اس کو نکل گیا کہ یہ نہیں ہو سکتا. دوسرا رول تو فٹ ہو رہا ہے کہ عمل ان کامن ہے, لیکن تینوں رول ہونے چاہیے پورے. تو ایک بھی فیل ہو گیا نا تو وہ فیل ہے. دوسری اگزامپل ہے وما من الہ الا اللہ. یہ وہ اگزامپل ہے, اس میں ماں کے بعد من آ گیا ہے. کوشچن. اب کوشچن ہے نہیں ہے یا question. نگیشن؟ نہیں کوشچن تو نہیں. ماں کا رول کیا ہے؟ مگر نگیشن ہے. نہیں. ہاں ہاں جی, اور نہیں. ماں اور اللہ ماں ہے ہے نا نا تو تو اٹ negation. مینس کہ یا تو نگیشن ہے یا کوشچن ہے. Negation. کیونکہ ماں ماں, اللہ ہے ہاں جی, دونوں. ماں کا تیسرا میننگ بھی ہوتا ہے جو, لیکن ماں کے بعد یہاں پہ جو نہیں ہوگا تو ماں ہے یا کوشچن ہے یا نگیشن. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں پھر کیا ہے, یہ نگیشن ہے یا کیا ہے. تو پہلے آپ من نکال کے اس کا ترجمہ کریں. وما الہ وما وما الہ الہ الا اللہ. الا اللہ. تو من اور نکالیں گے جو تو آپ اس کو ایز اے رفع کنسیڈر کریں. وما الہ الا اللہ. تو اس کا مطلب کیا بن جائے گا؟ اور نہیں نہیں ہے ہے الہ الہ مگر اللہ. مگر اللہ. تو یہ میک سینس کرتا ہے. میں سینس اور کر رہا ہوں. اور دوسری اگر کیا کے ساتھ کریں, اور کیا نہیں الہ کیا ہے کیا اللہ نہیں. کے ہاں سوا, یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا میننگ, کیا الہ ہے اللہ کے سوا. تو دونوں میننگ ہو جاتے ہیں, کیا بھی ہو سکتا ہے اور نو بھی ہو کیا سکتا بھی اور نہیں بھی ہو سکتا. ہے. تو اب اس کا مطلب ہے کہ میک سینس کر رہا ہے سینٹنس. الہن کامن بھی ہے اور تینوں کنڈیشنز پوری ہوتی ہیں. تو اب اس کا آپ ترجمہ کیسے کریں گے پھر؟ وما من الہ الا اللہ. تو اس کو آپ اب کیا نہیں. کے ساتھ کریں, نہیں کے ساتھ نہیں ہے, کیا کے ساتھ ہے. یہ کیا کیا نہیں. کیا نہیں کیا ہے. کوئی الہ ہے ہے سوائے اللہ کے؟ ہاں جی, تو آپ کیا کریں سوائے گے؟ اللہ. کیا کوئی الہ ہے اللہ کے علاوہ, اللہ کے سوا سوا, ایکسیپٹ اللہ کے اللہ. سوا. وما من الہ الا اللہ. مگر اللہ. نہیں ہو سکتا. نہیں, وہ جس آیت میں استعمال ہوا ہے نا, تو کیا کے میننگ میں استعمال ہوا ہے نا, تو نہیں بھی ہو سکتا ہے. نہیں کوئی الہ. لیکن اگر آپ نہیں استعمال کریں گے نا تو پھر ایک اور چیز بھی تو ہوگی نا. پھر آپ کو یہ ماں اور اللہ کی طرح ٹرانسلیٹ کرنا پڑے گا نا. ماں اللہ میں کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں؟ ہرگز کوئی الہ نہیں ہے سوائے ہاں, اللہ کے. سوائے اللہ کے. تو یہ اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں. تو دونوں طرح سے ہو سکتا ہے, لیکن کیا میں اب دونوں طرح میننگ بن سکتے ہیں. کانٹیکسٹ میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا میننگ بیٹر ہے. لیکن یہ جہاں پہ جہاں سے اگزامپل میں نے لی ہے وہاں کیا اس میں ہے کہ کیا اللہ کے سوا کوئی الہ ہے. تو یہ کوشچن میں ہے یہاں پہ. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً. انہوں نے بنا لیا بنا دیا ہے. اس کے سوا ایک الہ. ہاں جی, تو اس میں اب یہ من زائدہ ہے یا نہیں؟ نہیں, اس میں نہیں. یہ تو نہیں. من دونی ہے. ہاں جی, تو یہ دونی ہی ہے. تو اور یہ ویسے بھی دونی یہ ہی ہے کامن تو نہیں ہے. وہ ہاں جی, ضمیر کامن ہے تو نہیں ہے. یہ اور جی. من دونی ہی جیسے جب بھی استعمال ہوتا ہے من دونی یہ اکٹھے ہی آتا ہے. آ جاؤ. اس کو آپ فوراً ہی آپ اس کو نو کر سکتے.
वत्तखज़ू मिन दूनिही इलाहा आजकल नहीं लेके जाने की जरूरत नहीं, इज़ा रातहुम तुम तो घर मिन में हो, मकानिम तो बईदिन फिर पैक नहीं करना। इज़ा अगर तुम जब देखो रातहुम जब देखा अगर इस तुम देखो उनको अगर अगर इजा अगर किसका अगर मतलब है? नहीं, ईजा जब इजा का तो मतलब जब नहीं होता, हाँ जी, जब 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 होता है। जब जब तुम जब देखो उनको जब तुम देखो तुम उनको। नहीं है, तुम कैसे है? नहीं नहीं रात नहीं नहीं, जब रात है, वो हाँ रात, देखेंगे, हाँ जब वो वो देखेंगे। वो देखेंगे। डूअर कौन है इसका? रात। हुम ये हुम हिया नहीं, होम नहीं है, हुमा होता है, होम होता हाँ तो हुम तो वो मफूल हो गया ना, मफूल भी ही। राउ होता है ना। हाँ जी, राउ जी होता है। होम तो उसका हाँ है कि जब वो देखेगी उन्हें, यानी जहन्नुम, जहन्नुम जब देखेगी उन्हें। अच्छा मिम अच्छा, मकानिम बाइदिन, तो इसमें इसमें हो सकता है, नहीं हो सकता मिन ज्यादा? नहीं हो नो, सकता। इसमें वो निकल गया ना, वो है ही नहीं, माँ भी नहीं है और नेगेशन और क्वेश्चन नहीं। कॉमन। इसका मतलब वैसे ही है कि इज़ा रात हूँ, जब वो देखेगी उन्हें दूर से, मिम मकानिम बाइदिन, दूर दूर से। दूर की जगह से। तो ये से के मीनिंग में यहाँ पे यूज होगा। वमन युद्लिल्लाहु फमा लहु मिन हादिन। और जिसको गुमराह करे अल्लाह, तो नहीं है उसके लिए कोई हिदायत देने वाला। हिदायत। तो ये मिन जायदा है या रेगुलर मिन? ज्यादा मिन जायदा है। और ये इसमें हमने क्या हमारे वो करना है? हादुन हो सकता हाँ था। जी, इसमें दो सेंटेंस हैं। एक पहला जुमला फेलिया है, हम्म फमा के बाद जुमला इस्मिया है। तो ये अगर सिर्फ हम इस सेंटेंस को देखना है हमने, तो फमा लहू मिन हा, जैसे मा लहू मिन इल्मिन था ना, ये उसी तरह। तो मिन हादिन मुब्तदा क्या है? मिन हादिन। तो हादुन होना मिनहाज। चाहिए था कि हिदायत, हादी उसका हिदायत देने वाला, लेकिन मिन हादिन कोई हिदायत देने वाला। तो ये इसका मुब्तदा है मिन हादिन। तो ये इसमें मिन ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। यदखुलून अलैहिम मिन कुल्ली बाबिन। वो वो दाखिल होंगे दाखिल होंगे उस पर अलैहिम, हर उस पर कुल्ले बाब, दरवाजे से। हर हर दरवाजे से। दरवाजा तो से। इसमें भी से की मीनिंग में आएगा, कोई की मीनिंग में नहीं आएगा, जी क्योंकि ना ला है ना मा है, दोनों नेगेशन सेंटेंस नहीं है। वमा लहुम मिनल्लाहि मिन वाकिन। और नहीं। ये है अम, ये है ना ये जायद है मिन वाक। पहला या दूसरा? दूसरा वाला। मिन दूसरा वाक, वाला होगा ना, हाँ। दूसरे वाला मिन मिन वाक। अल्लाह तो है वही, जब फ्रॉम अल्लाह हाँ जी, मतलब फ्रॉम अल्लाह। और इसमें ये रूल उसको नहीं सेकंड निकाल वाला भी, सकते। हाँ जी, वो सेकंड रूल भी नहीं फॉलो हो रहा ना, कि बाद में वर्ड अल्लाह जो है वो कॉमन नहीं है, प्रॉपर। प्रॉपर है। तो मिन पहले वाला नहीं है। फमा लहुम तो अल्लाह की तरफ से उनके उनके लिए कोई वाक कहते हैं, वाकीना कहते हैं ना, बचाने बचाने वाला। वाला, बचाने वाला। जैसे दुआ मांगते हैं ना, वाकीना अज़ाबन नार, तो ये वाक का वर्ड बचाने के, बचाने वाला वाक। वाकुन हो सकता था ना, मिन हाँ अगर जी, निकल रहा। वाकुन हाँ है जी, ना, हाँ वाकुन वाकुन। होगा ना। वमा हाँ लहुम हाँ, मिनल्लाहि वाकुन। क्या बन तो गया। मुब्तदा है ना, ये रफा है। तो ये मुब्तदा जी है, तो ये वाक मिन अगर नहीं होगा तो ये वाकुन होगा। तो ये मिन एक्स्ट्रा इसमें इस्तेमाल होगा। इसी तरह ये वमा मिन दाबतिन फिल अर्दी इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। और नहीं। कोई नहीं है जानवर जमीन जान में जमीन अब में इसको अगर, इल्ला मगर अल्लाह, अल्लाह अल्लाह पर अल्लाह उसका पर पर रिस्को खा, तो ये वही मिन रिस्क ज़ायदा, देने वाला। मिन ज़ायदा है। जी ये मिल जाएगा। यस। तो इसमें अगर हम मिन निकाल भी देना, तो तर्जुमा क्या बनेगा फिर, अगर मिन के बगैर करना हो? और और नहीं। और नहीं वमा कोई, दाबत उन फिल जिंदा अर्दी। हाँ जी, वमा दाबतुन फिल अर्द, तो मेक सेंस करता है ना कि नहीं है जानवर कोई जानवर ज़ीरो फिल जमीन अर्दी, में। जमीन में, इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा के। मगर इल्ला हाँ, है तो वो फिर वो माँ नहीं और वो इल्ला। माँ और इल्ला का है ना, वो तो माँ की वजह से है ना, लेकिन माँ इस सेंस में भी, इस सेंटेंस में भी आ सकता है मिन ज्यादा। इन और इल्ला और माँ और इल्ला, इन और इल्ला ठीक। में नहीं आएगा, आपको नहीं मिलेगा, माँ वाले में मिलेगा, माँ और इल्ला वाले में। तो इसमें ये दोनों इस्तेमाल हुए हैं, माँ और इल्ला भी इस्तेमाल हुआ है। इवन दो आप माँ और इल्ला को भी निकाल दें, तो फिर इसका मीनिंग भी वही रहेगा, राइट। तो माँ और इल्ला को भी निकाल दें, जी दाबत उन दाबत उन फिल अर्दी अल्लाह रिस्क हुआ,
ہاں میننگ پھر بھی وہی رہے گا، لیکن جی پہلے اس میں ایکسٹرا ایمفیسس آیا ہوا ہے نگیشن والا ما اور اللہ، اور پھر من بھی ایکسٹرا ہے کہ من دابتن، کوئی بھی جاندار. تو یہ اس میں جسٹ کہ من، اب آپ کو یہ پتا چل گیا نا کہ من کا ایکسٹرا رول بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ من زائدہ بھی آتا ہے، اور سب سے زیادہ اس میں آئیڈینٹیفائی جملہ اسمیہ میں مشکل ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مبتدا کدھر گیا میرا، تو مبتدا جو ہے من کے اندر چھپ جاتا ہے، وہ جر نظر آتا ہے، ایکچولی وہ رفع ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ میں وہ مفعول کے ساتھ بھی آ سکتا ہے اور آؤٹ سائڈ ڈور کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، دونوں میں آ سکتا ہے. تو یہ من زائدہ کا رول ہوتا ہے. اور میننگ ہم کیا کرتے ہیں اس کی، کوئی یا کوئی بھی، ذرا بھی، اس ناٹ اے سنگل ون، اس طرح سے میننگ میں پھر وہ انہینس ہو جاتی ہے اس کی میننگ. تو انشاءاللہ کل ہم یہ آپ پہلا والا بتا سکتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں ہے قدمنا والا؟ ہاں جی، قدیمنا میں جی ایک تو پہلا رول فیل ہو گیا نا کہ یہ نگیشن بھی نہیں ہے اور کویسچن بھی نہیں ہے. ما، حل، یہ نظر نہیں آ رہے نا ہمیں، یہ ما اور حل استعمال ہوتے ہیں، ما نگیشن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کویسچن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، حل کویسچن کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس میں کویسچن نہیں ہے نا، تو یہ مین زیادہ ہمیشہ کویسچن والے یا نگیشن والے سینٹنس میں آئے گا. اسی لیے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، اس میں کویسچن اور نگیشن نہیں ہے. قدیمنا کا ہوتا تھا کہ ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے، علمنا وقدمنا ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے، الا ما عملو جو عمل ہوئے ہیں، من عمل، اعمال میں سے. تو اس میں سے کی میننگ میں آئے گا کہ عمل میں سے پیش کیا جائے گا جو بھی انہوں نے کیا ہے. جزاک اللہ. تو حماد یہ ایک چیز تو یہ ہاں. خالی یہ کمبینیشن یہی ہوگا ما اور مین، لا اور مین یا لیسا اور ان کے ساتھ نہیں آ سکتا یہ؟ لا میں نہیں آئے گا، حل میں بھی آ سکتا ہے، جیسے حل من فطور تھا نا، حل میں آ سکتا ہے کویسچن میں، اور ما میں آئے گا. ما کے ساتھ بھی من آ سکتا ہے اور آگے جا کے بھی آ سکتا ہے، جیسے باقی اگزامپل صرف اس میں آیا نا ما اور من کٹھا، لیکن باقیوں میں بعد میں آیا ہے. نہیں لیکن اگر ورڈ جیسے ما اور مین ہے نا ہاں، ما اور حل، کمبینیشن، ہاں ما اور ما حل اور ہوگا اور مین حل بھی ہو سکتا ہے، جیسے سورہ ملک میں ہے نا، حل ترا من من فطور، فطور. حل ہے نا اس میں، ہاں اس میں حل ہے استعمال، یہ کویسچن کے لیے ہوتا ہے نا، حل کیا. تو حل ترا من فطور، اس میں کویسچن والا جملہ، تو کویسچن ہوگا یا نگیشن ہوگا. تو نگیشن کے لیے ما ہے، کویسچن کے لیے ما بھی استعمال ہوتا ہے اور حل بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں ہوتے ہیں. تو من زائدہ، اور انشاءاللہ اب ہمارا یہ والا چیپٹر بھی اب اختتام پہ پہنچ گیا. کل ہم ڈفرینٹ ذرا ایکسرسائز کریں گے ایک، اور اس کے بعد پھر ہم اب آگے چلیں گے نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ، اور چیزیں لرن کریں گے. تو اب ہم ساتھ ساتھ کوئی صورت بھی شروع کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو اپلائی بھی کرتے رہیں، تاکہ چیزیں پرانی بھولیں نہ. تو انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. اللہم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا واہدنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتون. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر لنا الهدى وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شكارا
لك ذكارا، لك رهابا، لك متوعا، لك مخبتا إليك أواها منيبا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد لساننا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إن رأيت أستاذنا حزينا فأسعد قلبه، وإن رأيته مهموما ففرج همه. اللهم اجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. جزاک اللہ جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.